ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں AKS چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج میرے ساتھ AKS چینل پر موجود ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر عابد قیومی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال ہے۔ فائزہ بی بی نے کراچی سے بھیجا ہے، کہتی ہیں عورت خاوند کی اجازت کے بغیر روزے رکھ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حافظ صاحب، آپ نے جو سوال بتایا کہ آیا عورت ذات جو ہے وہ خاوند کے اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں، یہاں پر فقہا نے ایک قاعدہ لکھا ہے، وہ بندہ اگر سمجھے تو بندے کو تمام جو روزے کے متعلق مسائل ہے جو خاص اس عورت کے کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں، وہ بندے کو بڑے آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ فقہاء اکرام نے روزے کی کئی اقسام انہوں نے ذکر کیے ہیں قرآن اور حدیث سے لے کر، یعنی انہوں نے روزے کی 6 قسمیں بنائی ہیں۔ تو اس میں سے جو فرض اور واجب قسم ہے روزے کا، وہ تو عورت جو ہے خاوند کے اجازت کے بغیر رکھ سکتی ہے، اور اگر خاوند روکے بھی تو اس کے باوجود بھی وہ رکھے گی۔ جس طرح کہ رمضان کا روزہ ہے وہ فرض ہے، خاوند کے روکنے کے باوجود بھی عورت رکھے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے نظر مانا تھا کسی بات کا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گی، تو وہ روزہ رکھنا بھی واجب ہے، تو وہاں پر بھی خاوند سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر خاوند روکے بھی تو اس کے باوجود بھی عورت روزہ رکھے گی، کیونکہ وہ چیز ابھی اس پر فرض ہے یا واجب ہے۔ اور فرض اور واجب میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی بلکہ خالق کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ فقہا نے قاعدہ بیان کیے ہے کہ جہاں پر مخلوق اور خالق کی مقابل آ جائے کہ مخلوق کہے تم یہ کام کرو، خالق کہے یہ کام کرو، وہاں خالق کی بات مانی جاتی ہے، مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی۔ تو فرض اور واجب روزے میں تو عورت خاوند سے اجازت نہیں مانگے گی، بلکہ اجازت کے بغیر بھی روزہ رکھے گی، بلکہ اگر خاوند روکے بھی تو اس کے باوجود بھی روزہ رکھنا اس عورت پر لازمی ہے۔ یہ تو فرض اور واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو نفلی روزہ ہے تو وہاں پر عورت جو ہے خاوند سے اجازت ضرور لے گی، اور اس کا حوالہ جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیے ہیں، وہاں ذکر کیے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد، کہ حلال نہیں عورت کے لیے کہ وہ روزہ رکھے اور اس کا خاوند جو ہے وہ گھر کے اندر موجود ہو، الا باذنہ، مگر اس کے اجازت کے ساتھ۔ ہاں اگر اس کی اجازت ہے تو پھر تو جائز، اجازت نہیں ہے تو پھر عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ تو لہٰذا فرض اور واجب جو روزہ ہے وہاں تو اجازت نہیں ہے، لیکن جو نفلی روزہ ہے وہاں پر اجازت ضروری ہے۔ مولانا صاحب، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، محمد مشتاق بھائی نے راولپنڈی سے بھیجا ہے، کہتے ہیں ہمارے محلہ میں راستہ کی مقدار پر لڑائی ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے راستہ اتنا فٹ ہو، کوئی کہتا ہے اتنا فٹ ہو، تو آیا شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر ہے؟ اس کی آپ وضاحت کریں قرآن اور یہ جو حدیث مسئلہ ہے یہ اہل محلہ کے رائے پر ہے، شریعت نے کوئی اس کے لیے اس طرح حد مقرر نہیں کیا کہ راستہ اتنا ہی ہونا چاہیے، بلکہ اہل محلہ اہل شہر جس طرح راضی ہو جائے اتنا ہی راستہ چھوڑے، اور اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کے علاقے کے لوگوں نے کتنا راستہ چھوڑا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ اختلاف، جیسے کس بھائی نے راولپنڈی سے سوال بھیجا ہے، تو وہ شہر ہے، وہاں کے اطراف کی اور گلیوں کو دیکھ کر اتنا ہی راستہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ اس علاقے کا عرف ہے، وہاں کا ایک طریقہ ہے۔ تو جس طرح باقی لوگوں نے کام کیے ہیں تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ باقی لوگوں کو دیکھ کر اتنا ہی راستہ چھوڑ لے تو اختلاف ختم ہو جائے گا، یا وہ کسی بھی بات پر راضی ہوں۔ ہاں اگر پھر بھی وہ راضی نہ ہوتے ہوں تو پھر اس کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اختلاف کی صورت میں کہ لوگ متفق نہ ہوتے ہوں تو اختلاف کی صورت میں پھر راستے کا حد بتایا ہے کہ اتنا راستہ لوگ رکھے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اذا اختلفتم فی الطریق، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں اختلاف ہو راستے میں، جعل، تو کر دیجئے عرضہ 7 اذرع، اس کی جو چوڑائی ہے وہ 7 گز کر دیجئے،
یعنی اس کی چوڑائی کو جو ہے 7 گز رکھنی چاہیے، اور وہ شرعی گز مراد ہے، اور شرعی گز جو ہے وہ یہ انگلیوں سے لے کر کوہنی تک ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں عرف کا گز نہیں مراد۔ تو اتنے 7 مطلب اتنے ہاتھ جو ہے 7 ہاتھ راستہ چھوڑ دے، تو یہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اور یہ جو ارشاد ہے یہ مطلب کوئی وجوبی عمل کے لیے نہیں آئے کہ لوگ اتنے ہی راستے چھوڑیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو پیغمبر علیہ السلام نے بتایا صرف اختلافی صورت میں، کہ جب لوگ متفق نہ ہو تو پھر پیغمبر علیہ السلام کے اس قول کو رکھ دیجئے، وگرنہ لوگ جس طریقے پر راضی ہو اور جتنا راستہ چھوڑے تو ان کے لیے گنجائش ہے اس بات کا۔ لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ راستے میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کہ راستہ اتنا ہونا چاہیے کم از کم ہر آدمی کو سہولت ہو، اور کل کوئی مطلب اس کو بددعائیں نہ دے۔ تو یہ تو ہر آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں ہر مسلمان کا گزرنا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان میں مسلمان ہی رہتے ہیں، کافر تو نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے راستے بند کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ راستوں کو کشادہ رکھے، تاکہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ ہو یا کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تھے ہمارے مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر عابد قیومی صاحب، جنہوں نے آپ کے مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے حل کیا۔ تو آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ہمارے دیے ہوئے نمبر پر اپنے مسائل کو، اپنے سوال کو میسج یا کال کے طور پر ہم تک پہنچائیں۔